ہوا کرتی ہے کہ وہ جس سے جو کام چاہتا ہے اس سے وہ کام لے لیتا ہے۔ ہمارے سلطان بھائی جو بہار سے پیدل حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور آج ضلع سیتاپور محلہ صدر بازار مدرسہ حنفیہ تعلیم الاسلام میں انہوں نے رات بھر قیام کیا اور اب یہاں سے فجر کی نماز پڑھ کے نعت خوانی کے بعد یہ روانہ ہوں گے۔ یہ ہماری بھی بڑی خوش نصیبی ہے، آپ سب کے لیے بھی یہ خوش نصیبی ہے کہ سلطان بھائی کے قدم ہمارے یہاں تک آ پہنچے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور آنے والی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جب یہ پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حج کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو در حبیب کی حاضری نصیب فرمائے، ہم سب کو حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، کیونکہ وہ ایسا شہر ہے، وہ ایسی بارگاہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا تھا، من زارا فی قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم سے ہو سکے تو میرے شہر میں آ کے مرنا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی غریب ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، پریشان رہتا ہے، اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، وہ امیر نہیں ہے، غربت کا ستایا ہوا ہے، وہ اگر یہاں تک نہ پہنچ سکے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اگر کوئی غریب ہے، پیسے نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ یہاں تک نہیں آ سکتا میرے شہر تک، تو وہ یہ نیت کر کے، یہ ارادہ کر کے مر جائے کہ مجھے موت آئے تو نبی کے شہر میں آئے، میرا دم نکلے تو نبی کے شہر میں نکلے، میں مروں تو نبی کے شہر میں مروں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر اس کے لیے انعام کیا ہے؟ کیا انعام ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے انعام یہ ہے کہ اگر کوئی میرے شہر میں نہیں آ کے مر سکتا، وہ یہ نیت کر کے اگر مر گیا ہے کہ مجھے موت آئے نبی کے شہر میں، اب وہ چاہے ہندوستان میں مرا ہو، چاہے پاکستان میں مرا ہو، چاہے امریکہ و افریقہ میں کسی بھی ملک میں مرا ہو، اگر وہ یہ نیت کر کے مرا ہے تو بھلے ہی وہ ہندوستان، نیپال، امریکہ و افریقہ میں کہیں بھی دفن کیا جائے، لیکن جب قیامت آئے گی تو بروز حشر میں وہ مدینہ منورہ کے جنت البقیع کے قبرستان سے اٹھایا جائے گا۔ یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے بہت بڑی خوشخبری دے دی۔ تو اگر کسی بھی وجہ سے ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہماری قسمت نہ ہوئی کہ ہم نہ وہاں پہنچ سکے، تو صرف ہم یہ نیت کر لیں، یہ ارادہ رکھیں، اپنے دل میں ایک خیال بنائے رکھیں کہ ہمیں موت آئے تو نبی کے شہر میں آئے، ہمارا دم نکلے تو نبی کے شہر میں نکلے۔ اور یہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو نبی کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے رئیس زادے، جن کے پاس دولت ہے، جانا بھی چاہتے ہیں، تمام جانا نہیں چاہتے دولت ہونے کے باوجود بھی، لیکن جو جانا چاہتے بھی ہیں وہ جا نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ اس بارگاہ میں لوگ جاتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں، اس بارگاہ میں قسمت والے جاتے ہیں، خوش نصیب جو ہوا کرتے ہیں وہی جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے بہت پہلے کہا تھا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا، اے حاجیوں سنبھل کر پاؤں رکھنا، یہ شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا، یہ شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری محنت بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔
संभल कर पाँव रखना ए हाजियों, ये शहर मदीना है, कहीं ऐसा ना हो कि सारा सफ़र बेकार हो जाए। तो हम दुआ करते हैं कि हमारे सुल्तान भाई जो कि बिहार से तशरीफ़ लाएँ, आज ज़िला सीतापुर में मोहल्ला सदर बाज़ार मदरसा हनफिया तालिमुल इस्लाम में इनकी आमद हुई। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है। आसिफ भाई और हमारे गुलजार भाई और हम सब ने मिलकर के इस्तेक़बाल किया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके सफ़र को आसान फरमाए, इनके हज को कबूल फरमाए। हमारे लिए ये दुआ करें कि हम सबको भी मेरे हबीब की हाथ